أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أنت سلام الله بتا سنا کہ اللہ کی جو سب کا مالک ہے، جو سب کا خالق ہے، سب کا رازق ہے. میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے، وہی سب کا مالک ہے. اللہ خالق کل شیء وهو على كل شيء قدیر. له مقاليد السماوات والارض والذين كفروا بآيات الله اولئك هم الخاسرون. زمین آسمان کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، اور جو اللہ کی آیات کا منکر ہے وہ بہت بڑے خسارے میں. واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. اللہ جل شانہ رزق بڑھاتا ہے، وہی بڑھاتا ہے، اور جس کے پاس رزق ہے اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرنا چاہیے. فرمایا کہ جس کے پاس پیسہ موجود ہے، پیسہ ہونے کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، وہ نصرانی ہو کر مرے یا یہودی ہو. الحج اشہر معلومات من فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، تو جس پر حج فرض ہو تو نہ وہ بے حیائی کا کام کرے، نہ کوئی فسوق کرے، نہ جدال کرے، نہ لڑائی کرے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کا حج مقبول ہو گیا تو وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر دیتا ہے. اور اسی طرح سے فرمایا کہ حج بیت اللہ جو ہے مبرور حج. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو حج جمعے کے دن آ جائے اسے حج اکبر کہتے ہیں. بھائی صاحب، وہ حج جو کہ انسان اس طرح سے ادا کرے جس کے اندر اس کے وجود سے کوئی بھی خرابی پیدا نہ ہو، وہ حج مبرور ہے. وہی مکمل بڑا حج ہوتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ جمعے کے دن حج ہے تو اسے بڑا حج کہتے ہیں، بلکہ حج وہ ہے کہ جس کے اندر انسان گناہوں سے اور فسق و فجور سے بچا رہے، وہ حج وہ ہے حج مبرور. فرمایا کہ گھر سے نکلنا، خانہ کعبہ کو دیکھنا، فرمایا نبی پاک نے کہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ خانہ کعبہ کو جو ایک دفعہ دیکھتا ہے اللہ جل شانہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا. ابھی تک آپ نے حج کا کوئی بھی ریچول ادا نہیں کیا، آپ نے کوئی بھی چیز ابھی تک نہ مزدلفہ میں قیام کیا، نہ جمرات کیا، نہ منا کے اندر آپ گئے، نہ شیطان کو کنکریاں ماری. فرمایا کہ خانہ کعبہ اتنی عظمت والا ہے کہ جس حاجی کی نظر خانے کعبے پر پڑی، بیت اللہ پر پڑی، فرمایا کہ اللہ جل شانہ اپنی رحمت سے اس کی ساری زندگیوں کو معاف فرما دے، جتنے گناہ سے سرزد ہوئے. اور بیت اللہ، مدینہ طیبہ، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو مکے میں داخل ہو اور مدینے میں داخل ہو. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر حفاظتی فرشتے بڑی تعداد میں مقرر کیے ہیں جو انسان کے دل کو پاک کر دیتے ہیں. انسان کے دل کے اندر جو فسق و فجور ہوتا ہے
مکے میں داخل ہونے سے پہلے اور مدینے میں داخل ہونے سے پہلے اس کے دل کے اندر جتنی بھی گندگی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے، اس کو پاک صاف کر کے اپنے گھر میں داخل ہونے دیتا ہے۔ بھائی یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، بیت المقدس میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور جس نے فرمایا کہ ایک اعتکاف رمضان المبارک کا بیت اللہ میں کیا، اس نے گویا کہ 70 لاکھ اعتکاف اللہ کے راستے میں کیا۔ تو میرے بھائی اسی طرح سے اللہ کے لیے قربانی دو، اللہ تعالیٰ کے لیے جو آزمائشیں آئیں اسے برداشت کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بشارت ہے صابرین کے لیے کہ جب ان کو مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف آئے، اسی کی طرف لوٹ کر بھائی آزمائشیں پڑی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ تعالیٰ کہتا میں نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ساری آزمائشوں کو پورا کیا، اور جس نے آزمائشوں کو پورا کیا اللہ فرماتے ہیں نمرود کی فوج کتنی ہے، 20 لاکھ، ایک معاہد اعظم ہے ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 20 لاکھ کے مقابلے میں ایک ابراہیم، اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً، 20 لاکھ کے مقابلے میں اکیلا ابراہیم ایک بڑی امت ہے۔ لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، برائی اور طیب چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، برائی چاہے کتنی بھی زیادہ ہو، اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کروڑوں کے برابر ہو، اربوں کے برابر ہو، نیکی چھوٹی سی بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ تو بھائی جو اللہ کے راستے میں قربانی دے، جو اللہ کے راستے میں آزمائشیں، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم نے قربانی کی، اور اتنی قربانی بھئی اگر کہا جائے کہ چھوٹا سا بچہ اسے لے جاؤ بیابان جنگل میں چھوڑاؤ، بھئی اللہ کا حکم ہے چھوڑا چھوٹا سا بچہ، بھئی سیدہ ہاجرہ پوچھ سکتی ہے بھئی کس جرم کی سزا دیتے ہو، کیا وجہ ہے، ہمیں کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ بھئی یہ سوال بنتا تھا، بھئی کوئی وجہ تو ہو سکتی ہے، ہمیں کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ فرمایا اللہ کا حکم ہے، تو سیدہ ہاجرہ پر لاکھوں کروڑوں سلام، فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے تو ہم کروڑ مرتبہ اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ بھائی آپ دیکھو نا، نہ کوئی پرندہ، نہ پانی، نہ کہ لوگ، وہاں پر کسی چیز کا وجود نہیں ہے، وہاں پر چھوڑ دیا گیا، اللہ کے حکم پر چھوڑ دیا گیا۔ یہ ہے اولاد کی قربانی، اور اس سے پہلے توحید کے جرم میں مواحد اعظم کو پکڑ کر آگ میں ڈالا گیا، اور آگ بھی تھوڑی سی نہیں جلائی گئی، بہت بڑے طول و عرض پر آگ جلا کر، بھائی ایک بندے کو جلانے کے لیے ایک پیٹرول کی شیشی کافی ہوتی ہے، 1 لیٹر ڈیزل لو بندے کو جلا دو، لیکن وہ لوگ مشرکین یہ سمجھتے تھے
کہ ابراہیم نے اللہ کا نام لیا ہے، توحید کا نام لیا ہے، یہ بہت بڑا مجرم ہے، اسے جلانے کے لیے بہت بڑی آگ کی ضرورت ہے جس کے اندر ابراہیم کو پھینکا جائے۔ بھائی طلوع عرص پر کئی 40 دن تک آگ جلائی گئی، اتنی آگ جلائی گئی، کہتے ہیں کہ آگ وہاں سے اس کا اثر پرندوں پر کہ 40-30 میل کے ایریے میں اڑتے ہوئے پرندے اس آگ سے جل کر راکھ ہو گئے ابراہیم کو جلانے کے لیے جو آگ جلائی گئی۔ بھائی کیا وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے تھے اس نے کیا کیا، ہمارے خداؤں کو توڑ دیا۔ بھائی ہم جس کے ماننے والے تھے، بھائی جھوٹے خداؤں کو توڑا، جھوٹے خداؤں کو مارا۔ وہ لوگ گئے بازار میں میلے پر گئے، پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام نے معبد خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑ دیا، ایک ایک کو، پھر کلاڑا لے کر جو بڑا بت تھا وہاں پہ رکھ دیا۔ اب لوگ جب واپس آئے انہوں نے پوچھا یہ کیا ہوا ہمارے معبد خانے میں، یہ تماشا کس نے کیا؟ وہ لوگ کہنے لگے قالوا سمینا فتى یذکرہم یقال ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کا نام سنا ہے جو ہمارے خلاف باتیں کرتا تھا، جو کہتا تھا اللہ کو ایک مانو۔ قالوا سمینا فتى یذکرہم یقال ابراہیم، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ فرد جرم عید کر دی گئی، نمرود کی عدالت میں کھڑا کر دیا گیا۔ ہاں جی بتاؤ، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ فرمایا اے ابراہیم تم نے یہ کیا کیا، ٹوٹے ٹوٹے کر دیے سارے خدا، ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش کر دیا۔ فرمایا کہ میں کچھ نہیں کہتا، میں کچھ نہیں کہتا، یہ جو بڑا خدا ہے، یہ جو کلہاڑا ہے، آپ اس بڑے خدا سے پوچھو کہ ان خداؤں کو کس نے قتل کیا، ان خداؤں کے بازو کس نے توڑے، ان خداؤں کی آنکھیں کس نے نکالی، ان خداؤں کے پاؤں کس نے توڑے، ان کو پارا پارا کس نے کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہے۔ فرمایا تو ہے تم پر، افسوس ہے تم پر کہ تم ایسے خدا کی عبادت کرتے ہو جو تمہاری آواز کو نہ سن سکتا ہے نہ جواب دے سکتا ہے۔ اور فِلّا کو والے متعبدون من دون اللہ ثم نکسوا علی رؤوسہم، انہوں نے اپنے سر جھکا دیے اور کہنے لگے اے ابراہیم ہم نہیں جانتے، یہ تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا، اس خدا کو چھوڑ کر جس نے آسمان کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، جس نے تحت الثری کو بنایا، جس نے ایک آسمان بنایا، 2 بنائے، 3 بنائے، اللہ تعالیٰ نے 7 سماوات طباقاً، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، فرشتے بنائے، جنت کو بنایا، جہنم کو بنایا، اسرائیل کو بنایا، جبرائیل کو بنایا، اکوائیل کو بنایا۔ سارے خاموش ہو گئے، کہنے لگے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہے۔ قال فتعبدون من دون اللہ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، تو کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ دے سکتے نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں؟ تو اب کیا ہوا؟ جواب تو موجود نہیں ہے۔ وہ واحد اعظم اس وقت کے دور کا جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّ ابراہیم کان امۃ، ایک اکیلے ابراہیم کو اللہ کہتا ہے ابراہیم پوری امت تھا،
ولم یکن من المشرکین، مشرکین میں سے نہیں تھا. اجتباہ، میں نے اس کو چنا، میں نے اس کو چنا. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف لے کر گئے. اور فرمایا ثم اوحینا الیک، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ اے پیغمبر میں نے تیری طرف وحی کی کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو. بھائی یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، جان دی اللہ کے راستے میں. بھائی ایک اکیلا بہت بڑا، اب تو بڑا امتحان تھا کہ اللہ کے راستے میں جو پیاری چیز ہے اس کو ابھی تک ذبح کرنا باقی تھا. لیکن اس سے پہلے گھر کے اندر کا یہ ماحول ہے. وَإِذْ قَالَ ابراہیم بولے ابھی ہے آزر تتخذ اصنما آلہہ، جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ تم بتا کی پوجا کرتے ہو، بتوں کو پوچھتے ہو، خدا کو چھوڑ دیتے ہو، میں تمہیں گمراہ دیکھ رہا ہوں. بس اس نے یہی کہا قال وجدنا آبانا لہا عابدین، ہم نے اپنے بڑوں کو پایا. بھائی تم نے بڑوں کو پایا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے بڑے گمراہی کیوں نہ ہو. بڑوں کی تقلید کرنا ضروری نہیں ہے، بڑوں کو ماننا ضروری نہیں ہے، بڑوں کو ماننا واجب نہیں ہے، بلکہ حق کو ماننا واجب ہے. جو اللہ کہتا ہے اور اس کا رسول کہتا ہے وہ ماننا واجب ہے. ساری قوم اکٹھی کیوں نہ ہو جائے، ساری تہذیب اکٹھی ہو جائے، ساری ملت اکٹھی ہو جائے، کائنات کے سارے فرعون اکٹھے ہو جائے، کائنات کے نمرود اکٹھے ہو جائے، اللہ کے مقابلے میں کسی کی نہیں چلتی. بلکہ اللہ کے مقابلے میں پیغمبر بھی اپنا فیصلہ نہیں سنا سکتا. خدا اپنے فیصلے کو نافذ کرنے میں، قوت نافذہ میں کسی کا محتاج نہیں ہے. بھائی فرمایا کیا ہوا؟ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم في الله وما تعبدون من دون اللہ. فرد جرم لگا دی گئی. قالوا حرقوہ، سارے بولے اکٹھے ہوئے اب کیا کیا جائے؟ فرمایا حرقوہ، اس کو آگ کے اندر جلایا جائے. وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو. اور سارا کچھ دیکھا، حجت قائم کی ابراہیم نے کہ یہ نہ سنتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں. اس کے باوجود اتنے عقیدے کے پکے کہ ہمارے جو خدا توڑے گئے ان کا بدلہ لیا جائے. اور وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی نصرت کرو کہ ابراہیم کو آگ کے اندر جلا دیا جائے. بھائی آگ میں پھینکنا، پھینکنے کے لیے تو 4 بندے چاہیے. 4 بندے لے آؤ، اٹھا کر پھینک دیں گے. نہیں، منجری جو پتھر پھینک دیے جنگ کے دنوں میں، پتھر پھینکتی ہے دشمن کی طرف، وہ منجری کلائی گئی کہ منجری میں رکھ کر اس وقت کے بڑے مجرم کو، بھائی وہ دیکھو وہی مجرم سب سے بڑا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ مواحد ہوتا ہے. بھائی آپ نے کبھی اس راز کو پایا نہیں ہے کہ جب اللہ کا نام لے، وہ قرآن کہتا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ، جب ایک خدا کا نام لیتے ہو ان کے دل سکڑ جاتے ہیں. اور وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ يَسْتَبْشِرُونَ، جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا نام لیتے ہو یہ خوش ہو جاتے ہیں. یہ ہماری فطرت میں بڑا ہوا ہے، یہ ہماری گھوٹی میں ہے. اللہ کا نام آتا ہے تو لوگ ڈر جاتے ہیں. اور بھائی دیکھو اللہ کے لیے دعا دی آدم نے، اللہ کے لیے دعا دی شیس علیہ السلام نے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ
نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا نوحا هدينا من قبل ومن ذريته وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالمین. اللہ نے 25 پیغمبروں کا ذکر کہا کہ میں نے انہیں سب پر فضیلت دی ہے. یہ ہے ملت ابراہیم. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں سے. یہ بے خطر کود پڑا. بھائی جلتی ہوئی آگ ہے, منجلی کے ذریعے پھینکا گیا, لیکن مقابلے میں اللہ کہتا ہے کہ میرے مقابلے میں ابراہ آیا, مٹ گیا. فرعون آیا, غرق ہو گئی اس کی فوجیں. نمرود کی فوج کو اللہ نے 20 لاکھ مچھر لگا کر ان کو ہلاک کر دیا. اللہ نے کہا میرا پیغمبر آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا. آگ جلاتی ہے, لیکن اگر یہی آگ گلزار بن جائے, بھائی تھوڑے کا کام کیا ہے؟ کاٹتا ہے. سریا کیا کام کرتا ہے؟ آگ جلاتی ہے. دانت گرائنڈ کر دیتے ہیں. آنکھ دیکھتی ہے. لکڑ کے اندر خشک لکڑ پھینکی جائے, تیلی لگا دی جائے, پٹرول کے اندر جلا دیتی ہے. لیکن اسی آگ کو اللہ نے کہا ابراہیم پر ٹھنڈک بن جا, سلامتی والی بن جا. کدھر گئی وہ؟ کدھر؟ ہزاروں من لکڑیاں کدھر گئی؟ ہزاروں من بارود کدھر گیا؟ تو جو اللہ کو مانتا ہے قیامت کے دن جہنم کے اندر پھینک بھی دیا گیا. اگر اس نے شرک نہیں کیا تو انشاءاللہ تعالی اللہ جل شانہ اس کو جہنم کی آگ اس پہ اثر نہیں کرے گی اگر آدمی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. تو اللہ کہتے ہیں اللہ لا یغفر ان یشرک, میں مشرک کو نہیں بخشوں گا. بقایا اللہ تعالیٰ کہتا میں ساری انسانیت کو بخش دوں گا. جو اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے, جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کو اپنا خدا مانے, اللہ کہتا ہے میں تمہیں کھلاتا ہوں تم سب بھوکے ہو, میں تمہیں پلاتا ہوں تم سب پیاسے ہو, میں تمہیں پہناتا ہوں تم سب ننگے ہو. وہ اللہ کی ذات ہے جو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ابراہیم علیہ السلام نے اے اللہ میں بیمار ہوتا ہوں تو تو شفا دیتا ہے. الذی هو یطعمنی ویسقین, اے اللہ مجھے بھوک لگتی ہے تو کھلاتا ہے, مجھے پیاس لگتی ہے تو مجھے پانی پلاتا ہے. یہ عقیدے برا کہ تیرا راستہ اللہ کے ساتھ پیوست ہو جائے اس طرح سے. تو یہی راستہ تھا جو آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ تک ہے. کیوں؟ قربانی ہے قربانی. آدم علیہ السلام کی قربانیاں جاؤ زمین کو پھر کے دیکھ لو. علماء فرماتے زمین کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جہاں پر آدم علیہ السلام کے آنسو نہ گرے. اس طرح سے نبیوں کو آزمایا گیا. حضرت زکریا کو چین دیا گیا, حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا گیا, اور جنہوں نے پروٹیسٹ کیا احتجاج کرنے والے 40,000 لوگ ان کو بھی ایک دن قتل کر دیا گیا. اور بنی اسرائیل میں سے ایک دن میں 46 پیغمبروں کو ایک دن قتل کیا گیا. اس جرم میں قتل کیے گئے, اللہ کے لیے قتل, اور اللہ احد کے لیے قتل کیے گئے, اللہ الصمد کے لیے قتل کیے گئے, لم یلد کے لیے قتل کیے گئے, ولم یولد کے لیے قتل کیے گئے.
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کہ اللہ ایک ہے، اس جرم کی پاداش میں ان کو ذبح کر دیا گیا۔ لیکن پیغمبروں نے کمپرومائز نہیں کیا۔ پیغمبر نے حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا اتنی تکلیفیں جتنی میں نے سہی کسی پیغمبر نے نہیں سہی، لیکن نہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے اللہ میری نماز، میری قربانی، میری حیات، میری ممات کا مالک تو ہے اور سارا کچھ میرا تیرے لیے ہے۔ وانا اول المسلمین، اور اس پر میں سب سے بڑی گواہی دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں یہی ہے نا کہ پہلے لوگوں نے آزمائش دی، بچے اللہ کے راستے میں قربان کر دیے، اپنا بیٹا قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم ابھی تو میں نے خواب دکھلایا تھا، تو نے خواب کو سچا کر دکھایا، ابھی تو آرڈر ہی نہیں دیا۔ بیٹا کہتا کالا یا بات فال، ماں تمہار باپ تو نے جو خواب دیکھا ہے کر گزر۔ اوے اللہ تعالیٰ نے تو ابھی خواب ہی دکھلایا تھا، اللہ کے نبی نے خواب کو پورا کر دیا۔ تو بندے اللہ کے لیے قربانی کے لیے تیار ہو جا، اللہ کے راستے میں تو نے اگر ابراہیم اپنے بچے کی قربانی دیتے ہیں اور کوئی آدمی یہ سمجھے کہ ابراہیم کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ میرا بیٹا ذبح نہیں ہوگا، وہ بڑے غلط بات پر ہے، غلط نظریے پر ہے کہ میں چھری چلاؤں گا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ابراہیم کو پتا تھا میں ماروں گا نہیں مرے گا، یہ قرآن میرے سامنے ہے، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ ابراہیم کو 100% یقین تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے اندر کوئی رائے نہیں، کوئی آدمی کہے کہ ابراہیم کو پتا تھا کہ بیٹا ذبح نہیں ہوگا، نہیں، ابراہیم 100% اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو وہ تو اپنے بیٹے کی قربانی دے، تو اے بندے تو جانور ہے اللہ کے راستے میں قربان کر، اچھا جانور دے، لولا لنگڑا کانا نہ ہو، اتنا کمزور بھی نہ ہو کہ جس کے اوپر گوشت ہی نہ موجود ہو، ٹھیک ہے، کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، یہی اچھا جانور پل صراط پر تجھے جنت میں لے جانے کے لیے سواری بنے گا، سواری جنت میں لے جانے کے لیے۔ جتنا مال تم اللہ کے راستے میں لوٹاؤ گے اللہ تمہیں ریورس کرے گا، واپس کرے گا۔ فرمایا جانور کے اوپر تم نے چھری رکھی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا بیان ہوگا، پہلا حصہ دوسرے حصے میں انشاءاللہ سارے مہینے میں کوشش کریں گے کہ حضرت ابراہیم ان کی سیرت، حضرت اسماعیل، آل یعقوب، آل اسحاق، ان سب کا ذکر ہو۔ کیوں؟ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اللہ کہتا ہے میرے بندے ایوب کا ذکر کرو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، ذکر کرو اسماعیل کا۔ یہ نیک لوگوں کا ذکر اس لیے ہے کہ تمہیں عمل کی ترغیب ہو کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں قربانیاں دی، تم بھی دو، اور جزا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں جانی، جو اللہ کے علاوہ کسی سے جزا چاہتا ہے اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے، جزا صرف اللہ دینے والا ہے۔ اللہ